محمد رسول النبی الأمی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر طریقت فخر السادات پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب کاظمی القادری، سبحان اللہ. جمیع برادران طریقت و شریعت، آپ کو معلوم ہے پچھلے 2 ماہ سے ہمارا مضمون سلسلے وار جو چل رہا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، آپ کی جو ملاقات ہوئی اس کے سلسلے میں ہم اس کے علمی نکات کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلا سبق یاد ہے کہ حضرت خضر اللہ کے کامل ولی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کامل پیغمبر ہیں. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ حضرت یوشع بن نون رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ کے خادم بن ساتھ جا رہے تھے. ایک مقام آیا کہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اور جس رستے سے وہ گزرتی تھی دریا میں رستہ بنتا چلا جاتا. سبحان اللہ. اب احادیث پر تو بحث ہوتی ہے کہ محدثین نے اپنی تحقیق کے بل بوتے پر احادیث کی 7 قسمیں بیان کی. کتنی؟ 7 قسمیں. لیکن قرآن مجید میں کوئی تحقیق نہیں ہے. واہ واہ کیا بات. واہ واہ. قرآن مجید میں جو آ گیا وہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک اور بعد از قیامت بھی حق ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اب اس کو کوئی نہ کہانی کہہ سکتا ہے نہ اسے کوئی واقعہ کہہ سکتا ہے. میرا اشارہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کو کوئی بندہ کہانی شریف نہیں کہہ سکتا. یہ قرآن مجید کا قصہ ہے، قرآن مجید کا واقعہ ہے. اچھا، دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. اب یہ بات دل میں رکھنی ہے کہ ایک نبی ایک ولی کو کہہ رہا ہے. واہ کیا بات ہے. ایک نبی ایک ولی کو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ دن تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں. اب ولی جواب کیا دیتا ہے؟ واہ کیا بات ہے. ہمیں تو کوئی سید صاحب کہہ دے، کوئی عالم صاحب کہہ دے، کوئی پیر صاحب کہہ دے کہ ہم آپ کے گھر چند دن رہنا چاہتے ہیں تو ہم تو رقص کریں گے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہماری دہلیز تک آیا ہے. بھائی 10 دن رہ. نبی کو ولی کہہ رہا ہے مجھے رکھنے میں اعتراض نہیں. میں نے کہا تھا یہ واقعہ آپ نے ترجمہ بار سنا ہوگا لیکن یہ کس طرح ایک نئے ذائقے کے ساتھ. ولی پیغمبر کو کہہ رہا ہے مجھے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، ہاتھ باندھ کے رکھتا ہوں، بڑی محبت سے رکھتا ہوں، بڑے احترام سے رکھتا ہوں، اپنے سے بڑھ کر خدمت کروں گا. لیکن موسیٰ ایک بات یاد رکھنا، میرے کام بڑے عجیب ہیں. اب یہ کہانی نہیں سنا. حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا کہ میرے کام بڑے عجیب ہیں اور وہ کام دیکھ کر اے موسیٰ تو صبر نہیں کر سکے گا. بھائی میں اگر یہاں کلی ڈال لوں نا جہاں میں رکھوں تو 5-6 مہینے تو اسی بات پہ لگ سکتے ہیں، لیکن میں نے آگے بڑھنا. ولی نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ رہیں میرے پاس، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میرے کام ایسے ہیں جو تمہیں جب آپ نے دیکھے نا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اب یہاں ایک بات نہ کروں تو پھر میں قادری کس نام کا. اب یہ کون کہہ رہا ہے
حضرت خضر وہ عام نبی کو نہیں، رسول کو، اور عام رسول کو نہیں، صاحب کتاب رسول کو۔ میں نے بتایا تھا کئی رسول کتاب کے بغیر بھی آئے، اور حضرت موسیٰ صرف رسول نہیں، صاحب کتاب رسول ہے، اور صرف صاحب کتاب رسول نہیں، صاحب شریعت رسول ہے، اور پھر صرف صاحب شریعت رسول نہیں، اللہ کے کلیم بھی۔ کل نبیوں میں میرے نبی کو چھوڑ کر، میرے نبی نے تو سامنے بہا کے گلاں کیتیاں، یہ تو شان ہی الگ ہے نا۔ میرے نبی کو چھوڑ کر 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں میں ایک بات کلیم اللہ کی ہے جس نے طور پہ کھڑے ہو کر بلا وسیلے کے اپنے رب سے کلام کیا۔ اتنا مقام مرتبہ اور میں کیا بیان کروں، جس کو کل نبیوں میں کلیم اللہ کا تاج عطا کیا، اس کو ولی کہہ رہا ہے۔ میرے کام دیکھ کے تو برداشت نہیں کر سکتا، اور خدا کی عزت کی قسم، ایک دروازہ تھا جس کو در غوث اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، ایک دروازہ تھا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی منبر پر بیٹھ کر 70,000 کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، اور کوئی مجمع 70-40,000 سے کم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی نہیں کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی آواز کی کرامت تھی، کوئی ساؤنڈ نہیں تھا بھائی آواز کم کر دو اب بڑھا دو، ابھی کو کم کر دو اب بڑھا دو، یہ نہیں ہے، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کا ماحول نہیں تھا۔ ابھی مجھے تھوڑی آواز کم لگی تو میں نے بھائی کو کہا اور بتا، کیا بات، میں سپیکر کا محتاج ہوں بھائی، لیکن میرا پیر سپیکر کا محتاج نہیں۔ یہ فرماتا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی تک نہ لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک نہ لکھا ہے کہ جتنی غوث پاک کی آواز پہلا بندہ سنتا تھا اتنا ہی آخری بندہ سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی آواز کی کرامت، اوپر سے یہی خضر جس کے پاس حضرت موسیٰ چل کے گئے، اڑتے ہوئے گزرے، حضور غوث اعظم نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، اس کے پیچھے اڑنا شروع کر دیا، خضر کو پکڑ کے نیچے لے آئے۔ جہاں سے میرا ایمان مضبوط ہے کہ خضر نبی نہیں ولی، باتوں نے نبیوں کا قول کیا ہے، باتوں نے کہا ہے کہ خضر نبی تھے۔ اب نبی کی بارگاہ میں غوث پاک ایسا تو نہ کر سکتے، بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ خضر کو پکڑ کر لائے، سامنے بٹھایا اور دو باتیں کی۔ پہلی بات، پھر غوث پاک نے اسے دیکھا نا تو فرمایا ہو اسرائیلی، وہ اسرائیلی کوئی نبی کو کہہ سکتا ہے، وہ اسرائیلی کہاں اڑتا پھرتا ہے، ادھر محمدی بھی تو بیٹھا ہے، اڑتا پھرتا ہے ادھر محمدی بھی بیٹھا ہے، اور ساتھ جملہ فرمایا وہ وقت یاد کر تو ہی تھا نا جس نے رسول کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ، بولو نا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم میرے کام دیکھ کے صبر نہیں کر سکتا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا آگ ہوتے آ میدان، خضر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ غوث اعظم نے خضر کو فرمایا خضر تم میرے ساتھ ایک جھٹ تو نہیں کر سکتا، تو میرے کام دیکھ کر برداشت، یہ مقام امت محمدیہ کے ولی سرکار غوث اعظم کو رب نے عطا کیا۔ خیر آپ نے فرمایا کہ جہاں میں نے اعتراض کیا، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں جہاں میں نے، اے خضر تو مجھے بتا دینا، گل دینی ہے نا، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی زمین سانجھی نہیں ہے، لیکن میں اتنا سفر کر کے آیا اور اللہ کے حکم سے آیا، رب نے بھیجا تھا۔ ہاں تفسیر کی کتابیں اٹھاؤ، رب نے بھیجا تھا کہ جا فلاں مقام پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو ہم نے علم لدنی دے رکھا تھا۔ اب میں نے ایک پورا جو مہینہ تھا نا، ایک خطاب پورا جاؤ میں علم لدنی پہ لگایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہم گلہ رپیٹ نہیں کرنی جانی، یہ تو یاد رکھنی ہے، ہم نے اس بندے کو علم لدنی دے رکھا ہے۔ فرمایا آپ پھر رہنا چاہتے ہیں نا، تجھے سیر کراتے ہیں، کیا تجھے آج اس کا صرف پہلا حصہ ابتدائیہ دے کے بات کو ختم کروں گا،
آ تجھے سیر کراتے ہیں۔ چلتے چلتے قرآن کہتا ہے ایک دریا کے کنارے پہ آئے۔ اب دریا کے جانا تھا پار، کہانی شریف نہیں، کیونکہ اے لفظ سی میڈیا تو سنتے رہتے ہیں نا، اے گل تو سنتے رہتے ہیں، میں تو رفیل کرنا، کہانی شریف نہیں، قرآن شریف ہے۔ ایک کشتی پہ سوار ہوا، اب کشتی والا پہچان گیا کہ یہ سواریاں عام نہیں ہیں، یہ سواریاں عام نہیں ہیں۔ اللہ اگر پہچان کی نظر دے دینا تو خدا کی قسم کسی کتے کو دے دے، اگر نہ دے، اگر نہ دے تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے نہ دے۔ میں نے اشارے دینے ہیں، بس میں نے اشارے دینے ہیں۔ اگر اللہ شعور نہ دے، حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک شخص آیا، آج کہتا ہے حضور سنا ہے کہ پیر کبھی کبھی اپنے مرید پر توجہ اجتہادی کرتا ہے، ایک خاص توجہ ہوتی ہے، اس توجہ کے بعد پھر مرید کو دیکھو تو پیر نظر آتا ہے، پھر مرید کو دیکھو تو جلوہ شیخ نظر آتا ہے۔ یہ توجہ اجتہادی کے بعد مقام آتا ہے۔ حضور وہ مجھ پہ ڈالیے تاکہ میرا قلب بھی روشن ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا بھانڈا چھوڑ جائے گا، اجے تو اس قابل نہیں، پہلے اور مجاہدے کر۔ اب کئی مرید بھی تو ضدی ہوتے ہیں نا، وہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضور سائیں سردار پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پٹھان نے زبردستی خلافت لی تھی، احمد پٹھان، وہ ایک دن بندوق لے کے آ گیا اور بندوق تان کر کہتا سردار شاہ فریا تو نے یا میں نہیں آج خلافت دے گی۔ کئی مرید ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، ایسے بھی ضدی ہوتے ہیں مرید، وہ بھی کوئی ضدی تھا، اس نے کہا حضور نہیں، توجہ اجتہادی چاہتا ہوں، لے کے جاؤں گا۔ فرمایا اچھا کل نا تہجد کے وقت میں صرف تمہیں پہچان پہ رکا ہوں، پہچان پر کہ وہ کشتی والے نے پہچان لیا، پہچان کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا وہ ساری رات نا جس کمرے کے اندر حضرت بایزید بستامی آرام فرما رہے تھے، وہ دروازے پہ بیٹھا رہا کہ کہیں میں سو نہ جاؤں، ساری رات جاگا کہ آج یار کی نظر مجھ پر پڑنے والی ہے، لیکن قسمت میں نہیں تھی۔ جب عین وہ وقت آیا تہجد کا اسے نیند آ گئی، اٹھ کے چلا گیا، لیکن اللہ کی شان اسی مقام پر ایک کتا آ کے بیٹھ گیا۔ میں کتھوں لفظ نے آواز اسی مقام پر آ کر ایک کتا بیٹھ گیا۔ اب بایزید پورے ارادے کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اپنی نگاہوں میں وہ مستانی شراب بھر کر، وہ مد بھری نگاہیں لے کر اس نیت سے نکلا کہ وہ بندہ باہر بیٹھا ہوگا آج آر پار کر دے سکتا، لیکن جب دیکھا نا تو وہ نہیں تھا۔ اس جگہ پہ کوئی کتا بیٹھا، فرمایا جا یار کتیا تیرے نصیب سی، تیرے دفع دی۔ میں درجنوں کتابوں سے دکھاتا ہوں، خدا کی قسم جب اس کتے پر وقت کے غوث کی نگاہ پڑ گئی، بایزید کو چھوٹا جا ولی نا، محدثین نے کہا جس دور میں بایزید جیتا تھا نا اس دور میں کوئی ولی ان کے پائے کا نہ تھا۔ یہ مقام تھا حضرت بایزید بستامی کا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اس پہ نگاہ ڈالی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پھر بستام کے سارے کتے اس کتے کے آگے سجدے کرتے، اس کے آگے ٹانگیں پھیلا کے کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ میں نے پہچان بتائی ہے کہ جس کو پہچان ہو جائے اس کشتی والے کو اللہ نے وہ پہچان دی تھی۔ اس کے پاس صرف بصر نہ تھا، بصر بھی تھی۔ اس نے دونوں سے کرایہ بھی نہ دیا، بھئی ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ کا ولی ہے۔ بس میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں، آج ایک ہی بات پہ اکتفا کرنا ہے۔ جب کشتی عین بھنور میں گئی، کہانی شریف نہیں قرآن شریف، سبحان اللہ، جب کشتی عین دریا کے درمیان میں گئی، حضرت خضر نے نیچے سے دو پھٹے اٹھائے، پھر ڈوب کے مریے سائے، کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کشتی کے دو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے کی تھی، جو فرمایا میں پہلو نہیں سی آکھیا بھی میرے کام بڑے عجیب، میں تو پہلو دسیا۔ اب دیکھیں نا کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو پانی اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب یہ کہانی شریف نہیں قرآن شریف ہے کہ دو پھٹے اکھاڑنے کے باوجود کشتی میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آتا۔
दो फट्टे उखाड़ने के बावजूद कश्ती में पानी नहीं आया। जब दरिया के उस पार गए तो मूसा ने कहा कि यार तूने क्या किया है? वो इतना गरीब बंदा, उसने हमारी इतनी इज्जत की है कि हमसे किराया भी नहीं लिया, तू शो दे दी कश्ती बजा चली। फरमाया अब ये बातें तो एंड पे मैंने बता रही थी कि क्या क्या हुआ, लेकिन मैं आपको साथ लेके चलना चाहता था। हज़रत ने फरमाया हुन दसा क्यों उखाड़े? फरमाया मूसा तेरी निगाह सिर्फ इस किनारे पर थी। मूसा तेरी निगाह सिर्फ इस किनारे पर थी, मेरी निगाह अगले किनारे पर भी थी, दरिया के दूसरे किनारे पर भी थी। मुझे रब दिखा रहा था कि एक जालिम बादशाह बैठा है जो कश्ती ऐब के बगैर होती, जो कश्ती नहीं होती, जो कश्ती के फट्टे सलामत होते, बादशाह वो छीन रहा था कश्तियां। मैंने तो उस गरीब की कश्ती बचाई, इसको मैंने ऐब लगा दिया। ये 200 के फट्टे तो घर लगवा लेगा, कश्ती तो पास रहेगी ना। अब देख बादशाह ने कश्ती चम की है, उसने देखा कश्ती के फट्टे टूटे हुए, उसने नक्शदार कश्ती समझकर कबूल, यही वजह थी ऐ मूसा वो इल्म जो रब ने मुझे अता किया है, अब देखता जाओ और सीखता जाओ। इससे पता चला कि फकीर की नजर सिर्फ एक किनारे पे नहीं होती। हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं खुदा की कसम ये सारी कायनात मेरी हथेली पे इस तरह है जिस तरह हाथ पे राई का दाना पड़ा हुआ, राई का दाना पड़ा। इंशाअल्लाह यही से मजमून को आगे शुरू करेंगे।